اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دیکھنے والوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو بنانا چاہتا ہوں۔ آپ سب کو میں ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں کہ آج مفتی حنیف قریشی صاحب نے اپنا سنیت کا حق ادا کیا۔ خدا کی قسم دل خوش کیا اس مفتی حنیف قریشی صاحب نے۔ دیکھیں بنا، جس انسان کے اندر اچھی چیز ہو نا تو اس کی وہ اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک اس کو سلامت رکھے۔ اور یہ آپ یہ سنیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے، ضرور لائک شیئر اور اینڈ تک ویڈیو آخر ضرور دیکھیں۔ مفتی حنیف قریشی صاحب نے بلا جھجک، بلا خوف، بلا لالچ کے بڑا زبردست بیان کیا ہے، ذرا سماعت فرمائیں۔ اللہ پاک ہمارے اہل سنت میں بھی ایسے مزید علماء پیدا کرنے کی اللہ پاک پیدا فرمائے۔ سنیں ذرا حنیف قریشی صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ مزارات اولیاء میں جو لوگ سجدہ کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، یہ کموں والی سرکار تھے، کتوں والی سرکار تھے، ڈبوں والی سرکار تھے، بلیوں والی سرکار تھے، یہ ان کا انہوں نے آپریشن کیا ہوا ہے۔ سمجھے یہ چندے مندے جو سمجھیے دکانداری بنی ہوئی ہے۔ یہ سنیں ذرا۔ اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہے، آپ کی بارگاہ ناز کے اندر ایک شخص حاضر ہوا تو اس نے عرض کی کہ ایک معجزہ میں اختصار سے عرض کر رہا ہوں کہ جس پہ حضور نے فرمایا کہ درخت کو جا کے تو کہے تو وہ چل کے اسے کہے کہ تجھے اللہ کا رسول بلا رہے تو وہ میرے قدموں میں آ جائے۔ تو حضور کے بلانے پر اس درخت نے جب جا کر پیغام دیا تو وہ درخت دوڑتا ہوا حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو اس شخص نے عرض کیا فَبِذَنْ لِي أَنْ أَسْجُدَ لَكَ، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کو سجدہ کروں۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ پھر عرض کرنے لگا فَبِذَنْ لِي أَنْ أُقَبِّلَ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ، مجھے اجازت دیں میں آپ کے ہاتھ اور پاؤں کو چوم لوں۔ تو حدیث کے لفظ ہیں فَأَذِنَ لَهُ، اللہ کے نبی نے اجازت دے دی۔ یہ ایک بڑی واضح سی بات ہے کہ ادب، تعظیم اور محبت میں اگر آپ کسی بزرگ اور بڑے ولی کے ہاتھ کو چومتے ہیں تو اس کی اجازت ہے۔ سجدہ کرنا یہ کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ اور یہ جو ابھی ویڈیو سب لوگوں نے دیکھی ہے، اس طرح کی ویڈیوز بے شمار سوشل میڈیا پہ ہیں۔ کہیں کون سی بوری والی سرکار، کہیں کون سی کتوں والی سرکار، کہیں کون سی بلوں والی سرکار، کہیں کون سن رہے ہو کسی زبردست بیان، چلوں والی سرکار۔ یہ جو ساری سرکاروں کے اوپر یہ جو خدا کے رسول کی شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، یہ کوئی سرکار نہیں ہے، یہ خدا کے رسول کے دین کے دشمن ہیں۔ معذرت کے ساتھ یہ جو ولیوں کے نام پہ دبا ہیں، یہ خدا کے ولیوں کے مزارات پہ اس طرح کی حرکتیں کرنے والے لوگ، یہ شریعت کے بھی باغی ہیں، یہ ولیوں کے بھی باغی ہیں، یہ خدا اور رسول کے بھی باغی ہیں۔ ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے، ان پر آخرت میں بھی لعنت ہے۔ یہ اور پھر میں ان لوگوں سے بھی کہوں گا جو اس طرح کے خبیث لوگوں کی چیزوں کو اٹھا کر کسی خاص مسلک کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، کاش جتنی دیر ہم اس طرح کی ویڈیو اٹھا کر کسی مخالف مسلک کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں، اتنی دیر ہم ان جو حالات کو سمجھائیں، ان کو ہم تعمیری گفتگو کر کے کہیں کہ خدا کا واسطہ یہ جہالت ہے، یہ گناہ ہے، اور اگر جان بوجھ کر یہ ایسا کر رہے ہو اس کو عبادت سمجھ کے تو یہ کفر ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس میں ہم سارے مجرم ہیں، ہمارے علماء بھی، ہمارا محراب و منبر بھی، ہمارا میڈیا بھی، ہماری حکومت بھی۔ کہاں ہیں وہ کروڑوں اربوں روپے ان مزارات سے ہڑپ کرنے والے ہمارے محکمہ اوقاف؟ کیوں اجازت دی جاتی ہے اس طرح کے مزارات پہ؟ اسلام آباد بڑی سرکار کے مزار پر ہم نے 12 کہا تھا کہ وہاں جب وہ میلہ تو ختم ہو گیا سیکیورٹی کی بنا پر، وہاں میلہ ہوتا تھا، ڈاکٹر صاحب میں آن ایئر کہہ رہا ہوں، وہاں پر لاکھوں روپے کی چرس بکتی تھی، جس میں لاکھوں بلکہ کروڑوں کی، جس میں پورا حصہ ہوتا تھا کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کا۔ میں آن ایئر کہہ رہا ہوں۔ دوستو یہ حنیف قریشی صاحب نے بڑا زبردست بیان کیا ہے۔ اللہ پاک ہمارے جتنے بھی اولیاء اللہ کے مزارات ہیں، اللہ پاک ان جیسی پلیت لوگوں سے اللہ پاک کرے، کیونکہ ان لوگوں کی وجہ سے ہمارے مزارات کی بدنامی ہوئی ہے۔ یہ لوگ سجدے بھی کرتے ہیں، طواف بھی کرتے ہیں، وہاں چرس بھی پیتے ہیں، ڈول ڈبکی بھی کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، بے حیائی تو سمجھ آئی۔
اللہ رب العالمین ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ لیکن آپ لوگوں نے حنیف قریشی صاحب کے لیے دعا ضرور کرنی ہے، اور کومنٹ میں ان کے لیے دعا ضرور لکھیں، اللہ پاک اس کو سلامت رکھے۔ کومنٹ ان کے لیے ضرور کرنا ہے، کیونکہ حوصلہ افزائی ضرور کرنی ہے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔